بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں آپ سبھی شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دوسرے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، حصہ گرامر قواعد۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے، ہم نے قواعد سیکھے ہیں، علماء سے قواعد کو پڑھا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان قواعد سے عام انسان میں عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا، عام بندہ عربی سے ڈر جائے گا کہ یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک لفظ میں نے لیا یؤمنون، یہ جمع غائب ہے، تو پہلے ہم عام انسان کو بتائیں کہ جی یہ غائب کا صیغہ ہے، پھر یہ جمع کا صیغہ ہے، پھر یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ محموز بات ہے، یہ باب افعال میں سے ہے، ہم اس کو باب بھی سکھائیں، پھر اس کو بتائیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ یعنی کہ جب ہم یہ عربی اصطلاحات کی طرف جائیں گے، گرامر کی طرف جائیں گے، ان کی ترکیب کی طرف جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان میں عربی کے حوالے سے، عربی کو سیکھنے کے حوالے سے دل میں ایک ڈر بیٹھ جائے گا اور وہ مشکل سمجھے گا۔ ہم روایتی خشک جملوں سے بھی شروع نہیں کریں گے، جیسے ھذا بیت کبیر۔ عربی کی جو گرامر کی کتب ہیں ان میں جو روایتی عربی بول چال کے جملے ہیں، ہم ان جملوں سے بھی آغاز نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ جملہ آپ روزانہ کب پریکٹس کریں گے؟ یہ تب ہی پریکٹس کر پائیں گے اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ روتا ہوا ہے اور آپ تسلی کے لیے یہ جملہ کہیں، اس بچے کو دلاسا دینے کے لیے، اس بچے کو تسلی دینے کے لیے۔ اور ایسا شاید ہی کبھی ہو کہ آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ روتا ہوا ہے اور آپ اس کو تسلی اور دلاسا دیں، تو عربی بول چال کا یہ جملہ کہاں ہماری پریکٹس میں آئے گا؟ گرامر ہے مگر، یعنی کہ ہم گرامر سیکھیں گے مگر اصطلاحات سے دور رہتے ہوئے، اور ٹی پی آئی کے ساتھ، جو کہ آسان ہے، دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے۔ ٹی پی آئی اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، مطلب ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور اس میں کیا کیا ہے؟ ہم کان کا استعمال کیسے کریں گے؟ سننے کے لیے سنیے۔ آنکھ کا استعمال کیسے کریں گے؟ دیکھنے کے لیے دیکھیے۔ منہ کا استعمال کیسے کریں گے؟ دماغ کا استعمال کیسے کریں گے؟ سوچنے کے لیے سوچیے۔ منہ کا استعمال کیسے کریں گے؟ بولنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ پھر دل کا استعمال کیسے ہوگا کہ ہم دل سے کام شوق سے کریں گے، اور دوستوں کا استعمال کیسے ہوگا کہ ہم مل جل کے ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوں گے۔ ٹی پی آئی کا استعمال کیجئے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹی پی آئی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک نظام ہے، مربوط نظام ہے۔ ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو۔ 20,000 بار آنے والے الفاظ آپ سیکھیں گے اس کورس میں۔ اس کورس میں 20,000 مرتبہ آنے والے قرآن پاک میں الفاظ آپ سیکھیں گے، تو یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا یا میں بعد میں سیکھ لوں گی۔ تو چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ موبائل پر بات کرتے وقت ہم ہاتھ سے اشارات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کسی کو موبائل فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ہم کسی کو ایڈریس سمجھانا ہو تو ہم ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے، اور دماغ کو سکھانے کے لیے ہم نے ان اشارات کا، ٹی پی آئی کا استعمال کرنا ہے۔ عربی زبان کے صیغوں کو آسان کرنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے۔ ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، اشارے اس میں جو ہے وہ آسانی کے لیے ہیں۔ سارے دماغ کا ہم استعمال کریں گے، پورے دماغ کے صرف ایک حصے کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ پورے دماغ کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے، تعوذ پڑھیے۔ تو قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زائد یعنی 40% قرآنی الفاظ ہم سیکھیں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں 1295 یعنی کم و بیش 1300 مرتبہ صرف یہ ایک چارٹ میں، ایک ٹیبل میں جو الفاظ ہیں یہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہوا، ہم، انت، انا، انتم اور نحنو۔ ہوا کا معنی وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب۔ جی تو صرف یہ 6 صیغے ہی کیوں، 14 کی بجائے؟ دیکھیے آپ میں سے اکثر نے مدارس سے سکھایا ہوگا، میں نے بھی مدارس میں علماء سے سیکھا اور سکھایا ہے، اس طریقے میں تو ہم 14 صیغے سیکھتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم،
हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ऐसे ही है ना। तो हम दो के यानी तस्निया के और मुअन्नस के सीगे बाद में सीखेंगे। दो के और मुअन्नस के सीगे कुरान पाक में बहुत कम इस्तेमाल है, तकरीबन 15% इनका इस्तेमाल होता है। जब आएंगे उस वक्त सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत कुछ हमें आ चुका होगा, हमने बहुत कुछ सीख लिया होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मर्द और औरत यहाँ पे दोनों मुराद है ना इस मिसाल में। तो इस तरह से हमने ऐसे अफ़आल और ऐसे अफ़आल सीख लिए होंगे जो हमें आसानी से आ रहे होंगे, तो हम आसान से मुश्किल की जानिब बढ़ेंगे। हम ये अफ़आल इस टेबल की प्रैक्टिस करते हैं एक दफ़ा दोबारा मिल के। आप लोगों ने बगैर माइक को अनम्यूट किए इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपने याद करने हैं और कल मैं आप सब लोगों से सुनूंगा जी। तो इसको आप बच्चे को सिखाने के लिए इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसके साथ मवाजना कर सकते हैं कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन कौन होता है। गायब के लिए थर्ड पर्सन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो गायब है, यहाँ मौजूद ना हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो और वो यहाँ मौजूद ना हो, यानी वो और वो सब, हुआ हूँ, तो ये थर्ड पर्सन है, तो हम इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दे। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन कौन होता है इंग्लिश में, बात करने वाला, जो कलाम कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, यानी मैं या हम, तो अंता, ठीक है जी, और आना। लेकिन यहाँ पे इस तरतीब में देखें थोड़ा सा फर्क है। अंता का मतलब है आप, वाहिद की बात है, और आना का मतलब है मैं। अंता आप सेकंड पर्सन है और आना मैं। अब जमा है दोनों, अंतुम यानी आप सब, और नाहनु हम सब, ठीक है जी। इसको आप याद करने के लिए तरतीब इस तरह से भी कर सकते हैं, हुआ हुम, अंता अंतुम, आना नाहनु, अंता के बाद अंतुम और आना के बाद नाहनु। आप इस तरह से भी इसको तरतीब दे सकते हैं, देना चाहें तो। कल की स्लाइड में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी तरतीब के मुताबिक चीजें शामिल करूं। तो ये आप आज का सबक है, इसको याद कीजिएगा। हुआ का माना वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। मिसाल दूं कि ये कुरान पाक में कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे हुम क़ुलूबुहुम, इस तरह से हुआ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, या वो ज़मायर हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 1295 बार इस्तेमाल होते हैं। तो अल मुहद्दसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल में हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मन, मन का माना होता है कौन। नया लफ्ज एक सीखेंगे हम, ये आपने याद करने हैं। मन, मन का माना क्या होता है, कौन। मन का माना क्या है जी, कौन। तो सवाल, मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिमुन वो मुसलमान है। मन, अब ये सवाल तो हम रोजमर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे ना, जवाब हुआ मुस्लिमुन ना भी हो, जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये सवाल तो करेंगे ना, वो कौन है, मन हुआ वो कौन। मन का माना हम नया लफ्ज सीखा, मन, मन का माना कौन, तो हम मन को इन्हीं ज़मायर के साथ मिला के प्रैक्टिस करेंगे। मन हुआ वो कौन है, हुआ मुस्लिमुन वो मुसलमान है। मन हुम वो सब कौन है, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। मन अंता आप कौन है, आपसे तारुफ पूछा जाए, मन अंता आप कौन है, तो आप जवाब देंगे आना मुस्लिमुन, आना हमने सीखा ना, हुआ हुम, अंता आना, ठीक है जी। तो आना मुस्लिमुन मैं मुसलमान हूं, आप अपना तारुफ करवा रहे हैं। मन अंतुम आप कौन है, आप सब कौन है, मन अंतुम आप सब कौन है। तो ऐसे ही आप इकट्ठे होकर कहीं जाएं तो पूछा जाता है ना आप सब कौन है, तो आप बताएं नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ये अभी इब्तिदा है, ऐसे ही हम जब बोलचाल में आगे बढ़ेंगे तो हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की बोलचाल के और भी दीगर अल्फाज सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो नुक्ता तालीम है आज के सबक के हवाले से कि नुकात तालीम में आप सीख सकते हैं। कुरान मजीद सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। आपके पास क्या है, निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। तो नुक्ता नंबर 1 ये है कि 10,000 करोड़ खुलिये हमारे दिमाग के अंदर हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि हर खुलिये की 20,000 तक शाखें यानी ब्रांचेज हैं हमारे दिमाग के। यानी हमारे पास नुक्ता तालीम में ये बात है कि कुरान मजीद सीखने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कोई छोटी चीज नहीं है, हमारे पास बहुत ताकतवर दिमाग मौजूद है। और कितना ताकतवर दिमाग मौजूद है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे दिमाग के 10,000 करोड़ खुलिये हैं। 10,000 खुलिये नहीं, 10,000 करोड़ खुलिये हैं।
ٹھیک ہے جی. اور اس سے بھی اگلی نیکسٹ لیول کی بات، عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی آگے پھر 20,000 تک برانچز شاخیں ہیں، یعنی 10,000 کروڑ خلیے دماغ کے، اور ہر خلیے کی آگے 20,000 تک برانچز یعنی شاخیں ہیں. اور اس سے بھی زیادہ عجیب یہ کہ یہ شاخیں جو ہیں، یہ برانچز جو ہیں 500 ٹائمز پر سیکنڈ کے حساب سے کام کرتی ہیں، کیلکولیٹ کرتی ہیں چیزوں کو. یعنی ایک دماغ کے، یعنی کہ یہ جو ایک خلیے کی 20,000 برانچز ہیں، وہ ایک برانچ، صرف دماغ کے خلیے کی ایک برانچ پر سیکنڈ اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ 500 چیزوں کو وہ کیا ہے، ان کا انالیسس کر سکتی ہے، ان کو کیلکولیٹ کر سکتی ہے، ان کو اپنے اندر محفوظ کر سکتی ہے. یعنی ہماری جو دماغ کی ہارڈ ڈسک ہے وہ اتنی سٹرونگ، اتنی مضبوط ہے. دماغ آج تک دنیا نے کتنی بڑی ہارڈ ڈسک بنائی ہے، تو ہمارا ایک انسان کا جو انسانی دماغ ہے اس سے کہیں بڑا ہے. بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے آپ کے پاس. آپ کا دماغ جو اللہ پاک نے آپ کے سر کے اندر ایک یہ مشین رکھی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے. اس طاقت کو پہچانیے، اس طاقت کو سمجھیے. اور آج کا ہمارا اس سبق کا دوسرا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہم بمشکل اپنا 5% دماغ جو ہے، 5 سے لے کے 25% تک دماغ استعمال کرتے ہیں. آج تک دنیا میں کسی انسان نے زیادہ سے زیادہ اگر دماغ کا استعمال کیا ہے تو وہ 25% تک دماغ استعمال کیا ہے. ہم اپنی پوری زندگی میں صرف 5% سے لے کے 25% کے درمیان میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اور باقی کا دماغ جو ہے وہ بالکل خالی اور ضائع رہ جاتا ہے. آج کے سبق کے حوالے سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. دماغ کے جو خلیے ہیں، میں نے بات کی کتنے خلیے ہیں، ان کے صرف 3% خلیے 60 سال کی عمر تک مرتے ہیں انسان کے. جتنا مرضی دماغ کا استعمال کر لیا جائے، جتنا مرضی اس کو دوڑا لیا جائے، دماغ کے گھوڑے آپ جتنے مرضی دوڑا لیں، جتنا مرضی عقل کا استعمال کر لیں، 60 سال کی عمر تک آپ تقریباً صرف 3% دماغ کے خلیے جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ان کا استعمال کر پاتے ہیں. بھول کیوں جاتے ہیں؟ اگر دماغ اتنا وسیع ہے تو سوال ہے کہ ہم پھر بھول کیوں جاتے ہیں؟ یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو قواعد، جو چیزیں، جو تھیوریز ہم یاد کرتے ہیں وہ پھر بھول کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ٹیمپریری میموری تک ہی لے جا پاتے ہیں. ہم اپنے دماغ کی پرماننٹ میموری تک ان چیزوں کو پہنچا ہی نہیں پاتے. اور جب تک ہم ان چیزوں کو بار بار اپنی پریکٹس میں اور عمل میں نہیں لائیں گے، ہم ان چیزوں کو اپنی پرماننٹ میموری تک نہیں پہنچا پائیں گے. جو چیزیں آپ کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جاتی ہیں وہ پھر ہم نہیں بولتے، وہ دیر پا تک ہمیں یاد رہتی ہیں. اپنا زبردست دماغ استعمال کیجئے. اگر کوئی آپ کو کند ذہن کہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ کوئی آپ کو کہے کہ تم یعنی کہ کند ذہن ہو، تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، تو دماغ سے پیدل ہو، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو آپ قبول کر لیں گے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے نا. آپ بالکل بھی قبول نہیں کریں گے یہ بات. آپ کہیں گے بھئی تم نے میری ایسی کون سی بات دیکھ لی جس کی وجہ سے تم نے مجھے کن ذہن کہہ دیا؟ تو پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں؟ اگر آپ خود کو کن ذہن کہلوانا جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ ہمارے پاس اتنا وسیع اور اتنا بڑا دماغ موجود ہے، لہٰذا شیطان کی اس بات کو، اس وسوسے کو بالکل بھی نہ سنیے. جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے اعوذ باللہ پڑھیے اور پھر شروع ہو جائیے پریکٹس کرنا. تو یاد رکھیے سبق نمبر 1 کے ختم ہونے پہ آپ نے 12 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آتے ہیں. تو ہم نے ان 78,000 الفاظ تک پہنچنا ہے. یہ سائڈ پہ جو ایک سیل ہے یہ ہمیں یہ ساتھ ساتھ یاد کروائے گا کہ ہم کتنا اچیومنٹ کے کتنا قریب ہو چکے ہیں. تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی
تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔